میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا صبح و شام 3 بار پڑھنے آپ کو کوئی موذی شے کاٹ نہیں سکتی۔ اللہم انی اعوذ بک من شر ما خلق، یعنی جو اللہ نے مخلوقات پیدا کی اس کے شر سے پناہ مانگ لی جائے۔ آپ کو سانپ ڈنگ نہیں مار سکتا، آپ کو بچھو نہیں کاٹ سکتا، کوئی زہریلی چیز آپ کو کاٹ نہیں سکتی ہے اگر آپ نے یہ دعا پڑھی ہو۔ تو یہ اس طرف اپنے اسلام ہمیں بتا رہا ہے، اسلام ہماری صحت کا ضامن ہے، ہمیں محفوظ رکھنا چاہتا ہے، تندرست دیکھنا چاہتا ہے، اور تندرستی کے یہ اصول اور اس کی پروٹیکشن کرنے کے لیے ہمیں وہ طریقے بتائے جا رہے ہیں۔ یہ دعا پڑھ لو، اپنے آپ کو حصار میں لے لو، یہ اپنے آپ کو ایک ایسے باکس میں بند کر لو، آپ کو کوئی چیز ڈنگ نہ مارے، بیماری آپ تک نہ آئے، کہ یقیناً اسلام ہماری صحت کا ضامن۔ عزیز سامعین محترم، آپ نے ایک جملہ پڑھا بھی ہوگا اور سن بھی رکھا ہوگا کہ تندرستی ہزار نعمت ہے، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ لیکن جب ہم بڑے ہوئے تو میں نے اس پہ غور کیا تو میں کہتا ہوں یہ تندرستی ہزار نعمت، یہ تندرستی کے ساتھ مذاق ہے، ہزار نعمت نہیں ہے، بلکہ اصل نعمت ہی یہ ہے۔ ایمان کے بعد سب سے بڑی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے وہ تندرستی ہے۔ اچھا، اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو جس دن بیمار اس دن آپ کو یقین آ جائے گا، اگر ابھی بیمار ہے تو ابھی بھی آپ کو یقین ہوگا کہ تندرستی ہزار نعمت ہے۔ آج ہم صحت کے بارے میں جو اسلامی اصول ہے وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ 7 اپریل کو ورلڈ ہیلتھ ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، عالمی صحت کا دن۔ تو کیا اس صحت کے بارے میں ہمارے اسلام نے بھی کوئی ہمیں فرمایا ہے؟ آئیں آج آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ اسلام اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آپ کو نعمت ملے اس کا شکر ادا کریں، یہ میرے رب کا اعلان ہے۔ استعاذنا ربکم لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے اللہ فرماتا ہے میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ وَإِن کفرتم، اور وَلَئِن کفرتم، اگر تم کفر کرو گے یعنی مطلب ناشکری کرو گے تو ان عذابی لشدید، اللہ فرماتا ہے جو میرا عذاب ہے وہ بہت سخت ہے۔ آپ کے پاس جو نعمت ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں، نعمت آپ کے پاس رہے گی، ہمیشہ رہے گی۔ اگر آپ شکر نہیں کریں گے تو یاد رکھنا وہ نعمت نہ تو آپ کے پاس رہے گی نہ دوبارہ آپ کے پاس آئے گی۔ جیسے بھی حالات ہیں، جس طرح کے بھی ہیں، جس حالت میں بھی آپ ہیں، اپنے مالک کا شکر ادا کریں۔ آپ شکر ادا کریں گے اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور اگر آپ ناشکری کریں گے وقت پھر بھی ویسے ہی گزرے گا جیسے آپ کی قسمت میں لکھا ہے، لیکن وہ جو نعمت ہے وہ دوبارہ آپ کے پاس نہیں آئے گی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد ہے، فرمایا کہ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانیں۔ وہ 5 چیزیں کون سی؟ غنیمت کہتے ہیں وہ مال جو دشمنوں سے جنگ کرنے کے بعد جب وہ جنگ ہار جائیں ان کا جتنا بھی مال ہے وہ لے کے اپنے پاس آ جائیں، اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ فرمایا 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانیں، وہ کون سی ہیں؟ نمبر 1 فرمایا شبابک قبل حرمک، بڑھاپے سے پہلے جو جوانی ہے اس کو غنیمت جانیں۔ نمبر 2 وصحتک قبل سقمک، بیماری سے پہلے جو آپ کے پاس اللہ نے صحت کی دولت دی ہے اس کو غنیمت جانیں۔ نمبر 3 فرمایا وغناءک قبل فقرک، غربت سے پہلے آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو دولت عطا فرمائی ہے اس کو غنیمت جانیں۔ جب غربت آ جاتی ہے تو پھر انسان کسی کام کا نہیں رہتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی نوازا ہے تو پیسہ اللے تللے میں نہ اڑائیں، فضول خرچی نہ کریں، حد سے نہ بڑھیں، اللہ کا شکر ادا کریں، کچھ سیو بھی کر لیں۔ نمبر 4 وفراغک قبل شغلک، مصروفیت سے پہلے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے فری اوقات دیے ہیں اس کو غنیمت جانیں۔ دیکھیں میرے پاس ابھی میں مصروف نہیں ہوں، میں مصروف ہوں ابھی، تو جب میں یہاں مصروف ہوں تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ فراغت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، لیکن مصروفیت سے پہلے اس کو جانیں۔ نمبر 5 وحیاتک قبل موتک، اپنی مرنے سے پہلے جو اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے اس زندگی کو بھی غنیمت جانیں۔ جب یہ سانسوں کی مالا ٹوٹ جائے اور موت آ جائے پھر انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اسی دنیا میں جو کچھ آپ نے کرنا ہے وہی کرنا ہے، جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔
آپ کی ایک ایک سانس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو غنیمت عطا کی گئی، اس کا شکر ادا کریں۔ اچھا، دو نعمتیں جن کے بارے میں بالخصوص حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اکثر گھاٹا کھا جاتے ہیں، وہ کون سی ہیں؟ فرمایا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر ہمارے لوگ گھاٹا کھا جاتے ہیں، اکثر اس کے اندر وہ فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ وہ کون سی ہیں؟ فرمایا ایک صحت اور فراغت۔ جب یہ دونوں نعمتیں بندے کے پاس ہوتی ہیں تو ہم ان کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز نہیں کرتے ہیں، ہم ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں۔ اچھا، ان میں سے کوئی ایک نعمت انسان کے پاس چھن جائے نہ ہو تو دوسری نعمت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے آپ۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کے پاس صحت ہے لیکن آپ مصروف ہیں تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ میں آپ کے سامنے مصروف ہوں، ابھی میں آپ کے سامنے موبائل چلا سکتا ہوں؟ نہیں۔ اگر میں موبائل چلانا شروع کر دوں آپ کو تقریر کون سنائے گا؟ میں یہاں اٹھ کے وہاں پانی پینے نہیں جا سکتا ہوں، میں مصروف ہوں۔ صحت میرے پاس ہے لیکن فراغت میرے پاس نہیں ہے۔ اچھا، اگر اب بندہ بیمار ہو تو بیمار نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے، چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے۔ اب 102 اس کو بخار ہو تو کیا بازار سے جا کے سبزی لائے گا؟ وہ کام پہ جائے گا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ یعنی یہ دونوں نعمتیں سرکار نے فرمایا جب بندوں کے پاس ہوتی ہے اکثر گھاٹا کھا جاتے ہیں۔ جب ہمارے پاس صحت بھی ہو، فراغت بھی ہو تو ہم وقت ضائع کرتے ہیں، گپے لگاتے ہیں اور پھر ہم وہاں پہ موبائل چلاتے رہتے ہیں۔ جب ہمارے پاس کوئی ایک نعمت چھن جاتی پھر ہمیں بڑی یاد آتی ہے، یار ٹائم ہی نہیں لگتا ہے۔ جب آپ کے پاس ٹائم تھا اس وقت آپ نے کام کیوں نہیں کیا؟ عزیز سامعین محترم، صحت جب ہوتی ہے تو ہم کچھ بھی نہیں کرتے۔ میں مثال کے طور پہ عرض کروں، یہ ابھی ایک ہفتہ ہوا ہے تقریباً رمضان مبارک گزرے ہوئے۔ پہلے یکم رمضان مبارک کو یہاں 4 5 6 صفیں تھیں، اس کے ٹھیک 5 روزے جب گزرے ہیں تو ہماری مساجد خالی ہو گئی۔ 1 1.5 2 صف پوری مساجد دیکھ لیں، تمام مسالک کی مساجد دیکھ لیں، ایسے ہی ہوا۔ کیا اس وقت لوگ بیمار ہو گئے تھے؟ نہیں، صحت تھی ان کے پاس، مصروف تھے نہیں، فارغ تھے۔ موبائل چلانا، سحر افطاری زیادہ کر کے سو جانا اور مسجدیں خالی پڑی۔ ہم بہت بڑا گھاٹا کھا چکے ہیں۔ جن لوگوں نے 30 دن 29 دن تراویحاں پڑھی، عبادت کی، قرآن پڑھا، روزے رکھے، وہ بھی ابھی آپ کے سامنے زندہ ہیں۔ اور جنہوں نے 2 نعمتیں ہونے کے باوجود کچھ بھی نہیں کیا، تراویحاں نہیں پڑھی ہیں، زندہ وہ بھی بیٹھے ہیں لیکن گھاٹے میں ہیں۔ عزیز سامعین محترم، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو صحت ہے اس کو کتنا بڑا شکر ادا کرنے کا کے لیے ہمارے سامنے رکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر فاروق اعظم سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی بیمار زدہ شخص کو دیکھیں تو فوراً ایک دعا پڑھ لیں۔ اگر وہ بندے کو جو بھی بیماری آپ نے دیکھ کے وہ دعا پڑھ لی، وہ بیماری آپ کو نہیں لگے گی، یہ کنفرم بات ہے۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہ والی وہ دعا ہے، اگر آپ شوگر والے کو دیکھ کے پڑھیں گے تو آپ کو شوگر نہیں ہوگی، ٹی بی والے کو دیکھ کے پڑھیں گے آپ کو نہیں ہوگی، کھانسی نزلہ زکام والے کو دیکھ کے پڑھیں گے آپ کو نہیں ہوگا۔ مطلب یہ بڑی بڑی جو بیماریاں ہیں جب آپ اس کو دیکھ کے یہ دعا پڑھ لیں گے تو یہ نہیں ہوگی۔ یہ دیکھیں اسلام ہماری صحت کا کتنا خیال رکھتا ہے، کمال کی نہیں بات ہے۔ یعنی یہ یقیناً وہ گر والی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو بتائی اور فرمایا یہ دعا پڑھ لیں۔ یعنی مطلب یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری صحت زیادہ عزیز ہے، حضور ہماری صحت کے بارے میں زیادہ کانشیس ہے کہ آپ اپنے آپ کو تندرست رکھیں۔ پھر اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ دعا مانگا کرو، اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ، یا اللہ میں تجھ سے دنیا و آخرت میں مصیبتوں، بیماریوں اور گناہوں سے تمام سے عافیت اور سلامتی کا سوال کرتا ہوں۔ یعنی یہ جو دعا یہ بڑی جامع ہے، انسان کے اوپر بیماریاں حملہ کریں، گناہ حملہ کریں، کچھ بھی انسان کے اوپر حملہ کرے، اس سے بچنے کے لیے دعا مانگے۔ اچھا، یہ دعائیں ہمیں کیوں دی جاتی ہیں؟ تاکہ ہم تندرست رہیں۔ یعنی یہ ورلڈ ہیلتھ ڈے ایک دن مناتے ہیں، ہمارا اسلام پوری زندگی ہماری صحت کا خیال رکھتا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا صبح و شام 3 بار پڑھ لیں، آپ کو کوئی موذی شے کاٹ نہیں سکتی۔ اللہم انی اعوذ بک من شر ما خلق، یعنی جو اللہ نے مخلوقات پیدا کی اس کے شر سے پناہ مانگ لی جائے۔ آپ کو سانپ ڈنگ نہیں مار سکتا، آپ کو بچھو نہیں کاٹ سکتا،
کوئی زہریلی چیز آپ کو کاٹ نہیں سکتی ہے اگر آپ نے یہ دعا پڑھی ہو۔ تو یہ کس طرف اپنے اسلام ہمیں بتا رہا ہے، اسلام ہماری صحت کا ضامن ہے، ہمیں محفوظ رکھنا چاہتا ہے، تندرست دیکھنا چاہتا ہے، اور تندرستی کے یہ اصول اور اس کی پروٹیکشن کرنے کے لیے ہمیں وہ طریقے بتائے جا رہے ہیں۔ یہ دعا پڑھ لو، اپنے آپ کو حصار میں لے لو، یہ اپنے آپ کو ایک ایسے باکس میں بند کر لو، آپ کو کوئی چیز ڈنگ نہ مارے، بیماری آپ تک نہ آئے، کہ یقیناً اسلام ہماری صحت کا ضامن ہے۔ عزیز سامعین محترم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس سرکار کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا علمنی شیئا ادعو بہ، حضور مجھے دعا کوئی بتائیں کہ میں بھی دعا کیا کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صلی اللہ العفو والعافیت، اللہ تعالیٰ سے دو چیزیں چچا جان مانگے، ایک معافی مانگا کریں اور ایک عافیت مانگا کریں۔ اچھا، یہ جو عافیت کا لفظ ہے نا، میں آپ سے عرض کروں، یہ بڑا جامع لفظ ہے، بہت وسیع لفظ ہے۔ عافیت کا مطلب ہے سلامتی، مال کی سلامتی، جان کی سلامتی، ایمان کی سلامتی، گھر کی سلامتی، کاروبار کی سلامتی، بیوی بچوں کی سلامتی، بہن بھائیوں کی سلامتی، معاشرے کی سلامتی، پورے ملک کی سلامتی، عالم اسلام کی سلامتی، تمام دعائیں اس لفظ عافیت کے اندر آ جاتی ہیں۔ یعنی ون ورڈ ہے اور پوری دنیا کو اس کے اندر اسلام نے رکھ دیا ہے۔ فرمایا چچا جان یہ دعا مانگا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان دوبارہ حاضر ہو گئے، عرض کیا کہ حضور مجھے کوئی دعا ارشاد فرمائیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا محبت بھرا انداز، فرمایا یا عباس یا اما رسول اللہ، او عباس او رسول اللہ کے چچا، اور رسول اللہ کے چچا صلی اللہ العافیت فی الدنیا والآخرہ، دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ سے صرف عافیت مانگ لیا کرو۔ ہر وقت یہ کہا یا اللہ مجھے عافیت دے، عافیت دے، عافیت کے اندر ہی سب کچھ آ جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ وہ دعائیں ہیں جو ہمیں دی گئی ہیں تاکہ ہم اپنی صحت کو برقرار رکھیں، ہمیں کوئی پریشانی نہ آئے، کوئی دکھ نہ آئے، کوئی تکلیف نہ آئے، ہم تندرست رہیں۔ اور اسلام تندرستی کو ہی انکریج کرتا ہے اور تندرستی کو پسند کرتا ہے۔ اچھا، پھر حفظان صحت کے کچھ اصول اسلام نے ہمیں دیے ہیں، اگر وہ آپ اپنا لیں گے یقیناً آپ کو فائدہ ہوگا۔ میں آپ سے عرض کروں کہ آج کا ہمارا یہ جو لیکچر ہے، اس کے اندر یقیناً ڈاکٹر سے دور جانے کے لیے آپ کو بہت بہترین یہ طریقہ اسلام بتا رہا ہے۔ آپ اسلام کے اوپر عمل کریں، بہت کم آپ بیمار ہوں گے اگر آپ اسلام کو فالو کریں گے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اترنے والی لاریب کتاب، اس کے اندر ایک بہت سنہری اصول دیا گیا ہے صحت مند رہنے کا۔ ایک عیسائی ڈاکٹر تھا، اس نے حضرت علی بن حسین واقد رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ جناب آپ کا جو قرآن ہے وہ دنیا کی ہر چیز بیان کرتا ہے، لیکن جو میڈیکل ہے، جو طب ہے، اس کے بارے میں کچھ بھی بیان نہیں کیا۔ حضرت علی بن حسین واقد رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے یار کیسی بات کرتے ہو، قد جمع اللہ الطب کلہ فی نصف آیت فی کتابنا، فرمایا ہماری کتاب کی ایک آدھی آیت میں اللہ نے پوری میڈیکل کو بیان کر دیا، ایک آدھی آیت میں پوری میڈیکل بیان کر دی۔ اچھا، اس نے کہا جی بتائیں، میں تو کہتا ہوں کہ کوئی آیت نہیں، آپ کہتے ہیں آدھی آیت میں پوری میڈیکل سائنس بیان کر دی، پوری صحت بیان کر دی۔ آپ نے فرمایا ہاں، قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو لیکن حد سے نہ بڑھو۔ کیا جی؟ کھاؤ پیو حد سے نہ بڑھو۔ آپ اس اصول کو اپنائیں، یقیناً کبھی بھی آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے۔ کھائیں، اسلام روکتا نہیں ہے، لیکن کون سا کھانا ہے؟ حلال کھانا ہے۔ کتنا کھانا ہے؟ حد سے نہیں بڑھنا ہے۔ آپ جہاں 4 روٹیاں کھا لیتے ہیں تو آپ وہاں پہ 3 کر دیں، آپ جہاں 1 روٹی کھاتے ہیں 1.25 روٹی کر دیں۔ حد سے نہ بڑھیں آپ معدے کو خالی چھوڑیں آپ۔ اور یہ نہیں ہے کہ آپ 1 روٹی کھا لیتے ہیں، آپ 2 نوالے لے کے کہیں گے نہیں میں صوفی صاحب ہوں، میں تو وہ کونے میں کھڑا ہو کے بس عبادت کروں گا، آپ 4 دنوں کے بعد کمزور ہو جائیں گے۔ حد سے نہ بڑھنا، یہ اسلام نے، پئیں لیکن حد سے نہ بڑھیں۔ اب ہمارے ہاں جب ہم حد سے بڑھیں گے تو یقیناً پھر ہماری باڈی کے لیے نقصان دہ چیز ہوگی۔ فرمایا یہ پوری میڈیکل سائنس اللہ تعالیٰ نے ایک نصف آیت میں فرمایا کھاؤ پیو لیکن حد سے نہ بڑھو۔ عزیز سامعین محترم، اسلام ہمیں جہاں سنہری اصول دیتا ہے وہاں یہ بھی ہے کہ پرہیز کرنے کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ یاد رکھیں دوستوں، پرہیز آدھا علاج ہے، اور ہمارے معاشرے میں ہم پرہیز نہیں کرتے ہیں، ہم پرہیز سے جان چھڑاتے ہیں۔ آئیں، اسلام پرہیز کے بارے میں کتنا کانشیس ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خالہ حضرت ام منذر انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر ملنے کے لیے گئے تو مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ جب حضور علیہ السلام گھر میں گئے تو کھجوروں کا درخت با کھجوریں نیچے لٹک رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجوریں پکڑیں اور وہ کھجوریں کھانا شروع کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت علی نے بھی وہ کھجوریں پکڑی، کھانے لگے۔ سرکار میں مہ یا علی، اے علی رک جاؤ فَإِنَّكَ نَاكِيٌ، اے علی یہ کھجوریں تمہارے لیے مناسب نہیں ہیں۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی تکلیف تھی، آپ بیمار تھے تو فرمایا کہ علی رک جاؤ یہ کھجوریں تمہارے لیے ابھی یہ صحت مند نہیں ہیں۔ اچھا حضرت ام منذر نے جب یہ دیکھا کہ حضرت علی تو کھجوریں کھا نہیں سکتے، سرکار نے منع کر دی ہے، تو پھر آپ نے چقندر اور جو کا ایک وہاں ڈش تیار کی، وہ حضرت علی کے سامنے لا کے رکھ دی۔ سرکار کھجوریں کھا رہے ہیں، حضرت علی کے سامنے یہ رکھ دیا تو فرمایا یا علی من ھذا فاصف فانه اوفق لک، فرمایا کہ علی ہاں اب یہ کھاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ اسلام نے پرہیز کے بارے میں بتایا ہے، فرمایا کہ جتنا پرہیز کرو گے اتنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ اچھا ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے، ٹریجڈی یہ ہے، ہم پرہیز نہیں کرتے ہیں۔ آپ اکثر شوگر کے مریضوں کو دیکھ لیں، وہ یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے وہ کچھ نہیں ہوندا جی، کھادی پیتی جاؤ بندہ ماردا نہیں ہے، موت جدوں ہونی ادوں ہی آنی ہے۔ کیا حضور علیہ السلام حضرت علی کو نہیں فرما سکتے تھے؟ کیا حضرت علی سے زیادہ ہمارا ایمان مضبوط ہے؟ وہ علی جو یہ فرمایا کرتے کہ مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں، موت میری حفاظت کرتی ہے۔ مطلب اگر مجھے 4 بجے موت آنی ہے، 4 بجے سے پہلے دنیا کا بم، ایٹم بم مجھے مار سکتا ہے؟ نہیں مار سکتا، کیونکہ موت انسان کی حفاظت کرتی ہے۔ کیا حضرت مولا علی شیر خدا کو پتہ نہیں تھا؟ انہوں نے کھجوریں کھانا کیوں چھوڑ دی؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کو کیوں منع کیا؟ کیونکہ علاج جو پرہیز ہے وہ علاج سے زیادہ بہتر ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں عجیب معاملہ ہے، ہمارے شوگر والے مریض نہیں جی ٹھیک ہے نپ کے کھاؤ، انسولین تھوڑی زیادہ لے لیں گے، گولی ڈبل کھا لیں گے، کچھ نہیں ہوتا، کھائیں پئیں، کھانے سے کون سا بندہ مر جاتا ہے؟ نہیں بھائی، بالکل غلط ہے۔ اسلام اس کو انکرج نہیں کرتا ہے۔ اگر اسلام اس کو انکرج کرتا تو حضور علیہ السلام کبھی بھی مولا کائنات کو کھانے سے منع نہ کرتے۔ آپ نے پرہیز کی طرف ہمیں توجہ دلائی ہے۔ اور عزیز سامعین محترم، اگر آپ پرہیز نہیں کریں گے، زندگی آپ کی گزرے گی، لیکن کہاں پہ گزرے گی؟ چارپائی کے اوپر گزرے گی۔ مرنا اپنے 50 سال کی عمر میں ہے، لیکن آخری جو 10 سال ہے وہ آپ چارپائی پہ گزارے گی۔ دیکھیں ایک بندہ اپنی صحت کا خیال رکھتا ہے، ایک نہیں رکھتا ہے، زندگی دونوں کی 50 سال ہے، لیکن ایک بندہ 40 سال کی عمر میں ایسا محتاج ہوگا، کپڑے بھی خود چینج نہیں کر پائے گا، کھا بھی خود نہیں سکے گا، چل بھی خود نہیں سکے گا، لیکن جو صحت کا خیال رکھتا ہے وہ 40 سے 50 سال کسی کا محتاج نہیں رہے گا۔ اور یہ جو شوگر ہے ہم نے دیکھا یہ لا علاج ہے، لیکن میں نے اس کے اوپر یہ سنا، یہ جاوید چودھری صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے 25 سال کی عمر میں شوگر ہو گئی۔ وسیم اکرم جو کرکٹر ہیں اور پاکستان کے ایک درخشندہ ستارے رہے ہیں، جن کو یعنی کہ سوئنگ کا سلطان کہا جاتا ہے، اس کو 29 سال کی عمر میں شوگر ہو گئی تھی، لیکن آج تک دیکھیں ہم سے بھی زیادہ فٹ ہے، تقریباً 60 سال کے قریب وہ پہنچ چکے ہیں، فٹ ہیں۔ کس لیے؟ انہوں نے پرہیز کیا ہے۔ پرہیز علاج سے بہتر ہے، اور ہمارے ہاں ہم پرہیز نہیں کرتے، ہم انے واہ کھائے پیتے چلے جاتے ہیں۔ اچھا معاشرے میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ صرف 3 قسم کے کھانے ہمیں ملتے تھے، لیکن ہم 4 قسم کے کھاتے ہیں۔ ایک بریک فاسٹ ہوتا ہے جو صبح صبح کھایا جاتا ہے، ایک لنچ ہوتا ہے جو دوپہر کو کھایا جاتا ہے، ایک ڈنر ہوتا ہے جو رات کا کھانا ہے۔ لیکن ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے، کہتے ہیں ایک چوتھا کھانا بھی ہم نے ایجاد کیا جس کا نام ہے سپر، SUPPER، سپر۔ سپر کا مطلب وہ کھانا جو سونے سے پہلے کھاتے ہیں، نری بیماری۔ اور ہمارے درس نظامی کے استادوں نے ہمیں کوئی 20 سال پہلے نصیحت فرمائی تھی، فرمایا بیٹا یاد رکھو سونے سے کم از کم 1 گھنٹہ پہلے کوئی کھاؤ نہ پیو، آپ معدے کو خالی رکھو۔ آپ جتنے افراد یہاں پہ بیٹھے ہیں یقین مانیں کوئی بندہ بھی اس سے محفوظ نہیں ہے، معدے کی بیماری سے۔ ہر بندے کو کوئی نہ کوئی پرابلم ضرور ہے۔ عید ہو، شبرات ہو، کچھ بھی ہو، میڈیکل سٹور کھلے رہتے ہیں اور بھرے بھی رہتے ہیں۔ میں ایک دن ایک میڈیکل سٹور پہ کھڑا تو میری والدہ محترمہ اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے، تو ان کی معدے کی دوائی لینے کے لیے میں گیا، تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے میڈیکل سٹور والے سے پوچھا جناب یہ معدے کی جو دوائی ہے
میرے خیال میں ہر چوتھا پانچواں بندہ لیتا ہوگا. کہتا نہیں جناب ہر چوتھا پانچواں نہیں، ہر پہلا بندہ لے رہا ہے. ہر بندہ معدے میں مبتلا ہے. کرتے کیا ہیں سونے سے پہلے. اچھا پھر آپ یہ دیکھیں یہ برگر شوارما پیزا، اس کو پتہ کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں جنک فوڈ. جنک کہتے ہیں کباڑ کو، یعنی جو ہمارا گھر میں چیزیں ضائع ہو جائیں وہ کباڑ خانے میں جاتی ہیں. اور یہ جو فاسٹ فوڈ ہے اس کو جنک فوڈ بھی کہا جاتا ہے. یہ کباڑ ہے سارا. اور یہ ہم وڈیائی بن گئی ہے. رات 12 بجے جی پیزا کھا رہے ہیں، رات 3 بجے جی وہ پیزے کا آرڈر دے دیا، شوارمے کا آرڈر دے دیا. آپ کو وہ آن لائن آ رکھا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کتنی بیماریوں کو اپنے گھر میں لا رکھے ہیں. اسلام ہمیں اس بارے میں ڈسکس کرتا ہے. کھائیں ضرور لیکن کتنا کھائیں؟ اتنا کھائیں جو آپ کو لے کے چلے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طاقتور کو پسند کیا ہے. فرمایا المومن القوی خیر و احب الی اللہ من المومن الضعیف. فرمایا جو طاقتور مسلمان ہے وہ اللہ کو بھی پسند ہے اور کمزور سے بھی زیادہ بہتر ہے. یعنی طاقتور کے اندر خیر ہی خیر ہے. طاقتور ہوگا تو نماز پڑھے گا، طاقتور ہوگا تو جہاد کرے گا، طاقتور ہوگا تو اپنے بیوی بچوں کی خدمت کرے گا، طاقتور ہوگا تو معاشرے کا ایک اچھا فرد بنے گا. بیمار بندہ تو معاشرے کے اوپر بوجھ ہوتا ہے. اور اسلام جو کمزور ہے اس کو پسند نہیں کرتا ہے، اسلام طاقتور کو پسند کرتا ہے. اور میں آپ سے عرض کروں کہ ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ دنیا کی جتنی بھی بیماریاں یہ کچن سے شروع ہوتی ہیں اور کچن سے ٹھیک ہوتی ہیں. آپ اپنا لائف سٹائل چینج کر لیں. اگر آپ کو کوئی ایسی بیماری لگ گئی ہے جو آپ سمجھتے کہ یہ خوراک مجھے منع ڈاکٹر نے کی ہے، تو اللہ نے ہزاروں پیدا کی. والارض وضعها للانام فیها فاکہۃ والفاکہہ. اللہ نے یہاں ہزاروں پھل پیدا کیے ہیں. ایک اگر ڈاکٹر نے منع کر دیا وہ چھوڑ دیں آپ. کون سی ایک چیز میں آپ کی زندگی محصور ہو کے رہ گئی؟ آپ اس کو چھوڑ کے کوئی اور اپنا لیں. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر احادیث پڑھی جائے تو اس میں حفظان صحت کے جو اصول دیے ہیں. حضرت سلمان فارسی تقریباً 250 یا 350 سال آپ نے عمر پائی ہے، تو حضور سے عرض کرنے لگے حضور میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد اگر ہاتھ دھوئیں تو اللہ برکتیں دیتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے سلمان کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد جب ہاتھ دھوئے جائیں تو اللہ کھانے میں برکتیں عطا کر دیتا ہے. آپ ایک اصول کو اپنا لیں. آپ آج کے بعد یہ ذہن بنائیں کہ میں نے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے ہیں. اور کھانا کھانے کے بعد ایک سنت بڑی کمال کی ہے، وہ یہ کہ اپنی انگلیوں کو چاٹنا. حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی انگلیوں کو چاٹتے اتنا زیادہ کہ آپ کے پورے مبارک سرخ ہو جاتے، جیسے وہ خون جمع ہوتا ہے اس طرح. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کس ذرے کے اندر برکت رکھی ہے اور وہ برکت والا ذرہ ہماری انگلی پہ لگا رہ گیا ہے اور ہم جا کے وہاں پہ دھو لیتے. ہمارے ہاں تو یہ ہے نا، ہم کہتے کھانا بعد میں آتا ہے، پہلے کہتے ہیں ٹیشو والا ڈبہ سامنے لے آؤ. ایک نوالا کھایا 4 ٹیشو لگا لیے، پھر کھایا ٹیشو لگا لیے. یہ دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ ٹیشو استعمال نہ کریں، لیکن آپ ہاتھ دھوئیں. اگر آپ کے ہاتھ پہ سالن لگ گیا تو اس کو چاٹ لیں. آپ کیسے عجیب ہم مسلمان ہیں، کیا یہ ضیاء نہیں ہے؟ اور بھائی ورلڈ ہیلتھ ڈے آپ منائیں، لیکن کیسے منائیں؟ اکارڈنگ ٹو اسلام منائیں. آئیں ہمارے پاس، آئیں قرآن کے پاس، حدیث کے پاس. آپ جس سالن کا نوالا آپ نے لیا ہے آپ کے ہاتھ پہ لگا ہے، آپ ٹیشو کے ساتھ صاف کرتے، ہو سکتا ہے برکت اللہ نے اس میں رکھی ہو. کہ یہ ویسٹ نہیں ہے کھانے کا، تو آپ اس کو بنائیں. پھر عزیز سامعین محترم یاد رکھیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث ہیں اس میں یہ بھی ملتا ہے حضور نے ورزش کو پسند کیا، ایکسرسائز. اسلام اس کو انکریج کرتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک قبیلے کے دو ٹیمیں بنی، وہ تیر اندازی کر رہے تھے. دونوں ٹیمیں تھیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوئے اور اس کو فرمایا یار تمہارے جد امجد بھی تیر اندازی بڑی اچھی کرتے تھے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کے فرمایا میں اس ٹیم کے ساتھ ہوں، میں اس ٹیم. اچھا دوسری ٹیم والوں نے تیر مارنا چھوڑ دیے. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ حضور آپ ان کے ساتھ ہو کے برکتیں تو ساری ادھر چلی گئی ہیں. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے فرمایا کہ تم کھیلو، ارموا فانا معکم کلکم. فرمایا تم کھیلو، تم تیر اندازی کرو، میں تمہارے دونوں کے ساتھ ہوں. یعنی اس سے پتہ چلا اسلام کھیل کو انکریج کرتا ہے، لیکن کون سی کھیل؟ جس کے اندر وہ جوا نہ ہو، جس کے اندر ٹائم کا ویسٹ نہ ہو، جو آپ کو فزیکلی فٹ رکھے. مثال کے طور پہ یہ لوڈو ہے، یہ ویڈیو گیم کھیلنا، اس میں کون سی فٹنس ہے؟ بتائیں کون سی فٹنس ہے؟ سوائے آپ کے جسم کے ضائع ہونے کے اور کچھ بھی نہیں.
اچھا اسی طرح یہ کبوتر بازی کو اسلام میں ڈسکرج کیا ہے. ایک بندے کو دیکھا وہ کبوتر کے پیچھے بھاگ رہا تھا, فرمایا شیطان یتبع شیطانتن, فرمایا ایک شیطان ایک شیطانہ کے پیچھے دوڑ رہا تھا. اسلام نے اس کو ٹوٹل منع کیا. کون سی فٹنس ہے؟ کبوتر ہوا میں چھوڑا 4 گھنٹے ہوا میں دیکھتے رہتے ہیں, آپ کی فٹنس ہوگی یا فٹنس لوز ہوگی آپ؟ اسلام اس سے منع کرتا ہے. پھر کھانے پینے کے کمال کے اصول اسلام نے دیے. اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ جلدی سوئیں. قرآن میں اللہ فرماتا ہے رات تمہارا لباس بنا دیا, اور اللہ تعالیٰ نے نیند تمہارے آرام کے لیے بنائی ہے, دن تمہارے جاگنے کے لیے بنایا. لیکن ہم الٹ کرتے ہیں, رات 3 بجے تک کرکٹ کھیلتے ہیں, ہم رات 3 بجے تک ہوٹلوں میں بیٹھتے ہیں, صبح 12 بجے ہم اٹھ کے کام پہ جاتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں جی میرے معدے میں درد ہے, مجھے فلاں ہے, میں کمزور ہو گئی, آنکھیں اندر دھنس گئی. کیوں؟ آپ آئیں نا اسلام کے مطابق, جلدی سوئیں جلدی اٹھیں, عشاء کی نماز تحمل کے ساتھ پیار سے پڑھیں. میں کہتا ہوں تمہیں نیند آتی؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں جی ہمیں نیند نہیں آتی, میں آپ سے عرض کروں آپ صبح تہجد پڑھنا شروع کریں, اٹھیں 3 بجے اور لگاتار 2 گھنٹے اللہ کی بارگاہ میں جھک کے عبادت کریں. میں دیکھتا ہوں نیند تمہیں آتی ہے نہیں آتی. نیند کی کیا جرت ہے آپ کے پاس نہ آئے گی, لیکن اللہ کی بارگاہ میں جھک کے دیکھیں. آپ کھانے کے اپنے اصول بنائیں اچھے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا مفہوم میں مجموعہ ذکر کرتا ہوں, ٹاپک کو شارٹ کرتا ہوں, وقت ختم ہو چکا ہے. کہ آپ اپنے زندگی میں صحت مند رہنا چاہتے ہیں کہ بہترین اصول آپ سیکھ کے چلے جائیں. پورے جمعے کا کرکس اور نچوڑ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے آپ اس وقت تک نہ کھائیں جب تک آپ